آپ کے اوپر بھی کروڑوں پہ خرچ ہوتے ہیں، علماء پہ، طلباء پہ، ان پہ بھی پیسے عوام کا خرچ ہوتا ہے، ان پہ عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن مدارس نے قوم سے جو وعدہ کیا ہے مدارس اس وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ آپ نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں بڑے بڑے انجینئر دیں گے، سائنسدان دیں گے، تم نے قوم سے جو وعدہ کیا تم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ آج آپ کالجوں کا حال دیکھ لیں، آج آپ یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں، تباہ حال ہو چکے ہیں بہت سارے ادارے، بہت سارے اداروں کے اندر زبوں حالی پیدا ہو گئی ہے۔ تم بھی جو ہے چندوں کے اوپر پل رہے ہو، تم بھی چندوں کے اوپر پڑھ رہے ہو، فرق یہ ہے کہ تمہیں حکومت کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، ہمارے اوپر جو فنڈ خرچ ہوتا ہے وہ عوام خرچ کرتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک آدمی نے یہ سوال کیا ہے کہ علماء نے اس ملک کو کیا دیا ہے، مدارس نے اس ملک کو کیا دیا ہے۔ اس کا سوال یہ تھا کہ مدارس نے آج تک کسی انجینئر کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ مدارس نے آج تک کسی ڈاکٹر کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ آج تک مدارس نے کوئی سائنسدان پیدا نہیں کیا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ آج تک مدارس نے کسی میجر کو، کسی کرنل کو پیدا نہیں کیا۔ اس کا سوال یہ تھا کہ مدارس سے نکلنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چندوں کے اوپر پلتے ہیں۔ مدارس سے نکلنے والا آدمی اپنا پیٹ نہیں پال سکتا، وہ دوسروں کا پیٹ کیا پالے گا؟ یہ اس کا سوال تھا۔ تو اس سوال کو آپ اس کا جو جواب ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے۔ مدارس نے قوم سے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں انجینئر دیں گے؟ مدارس نے قوم سے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں ڈاکٹر دیں گے؟ مدارس نے قوم سے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں سائنسدان دیں گے؟ مدارس نے قوم سے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں میجر دیں گے؟ مدارس نے قوم سے کب یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں کرنل دیں گے؟ مدارس نے قوم سے یہ وعدہ کیا ہی نہیں۔ مدارس نے تو قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں حافظ دیں گے۔ مدارس نے قوم سے یہ وعدہ کیا ہے ہم تمہیں عالم دیں گے۔ مدارس نے قوم سے یہ وعدہ کیا ہے ہم تمہیں ایسے بچے تیار کر کے دیں گے جو قرآن کو ناظرہ پڑھ چکے ہوں گے، ہم تمہیں ایسا آدمی دیں گے جو مفتی ہوگا۔ مدارس نے تو قوم سے یہ وعدہ کیا ہے ہم تمہیں مصنف دیں گے، ہم تمہیں شیخ الحدیث دیں گے، شیخ التفسیر دیں گے، شیخ القرآن دیں گے، ہم تمہیں مفسرین دیں گے، ہم تمہیں فقیہ دیں گے، مفتی دیں گے۔ مدارس نے قوم سے یہ وعدہ کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر مدارس جتنا کام کر رہے ہیں اتنا پوری دنیا کے اندر شاید مدارس کام کر رہے ہوں۔ آپ امریکہ چلے جائیں وہاں آپ کو پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے۔ آپ ملیشیا چلے جائیں وہاں آپ کو پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے۔ آپ کسی بھی ملک چلے جائیں، افغانستان چلے جائیں، ایران چلے جائیں، تاجکستان چلے جائیں، ازبکستان چلے جائیں، آپ UK چلے جائیں، آپ جہاں جائیں گے آپ کو پاکستان کے پڑھے ہوئے علماء نظر آئیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمیں تو لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ مدارس لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو تیار نہیں کیا، کبھی کسی انجینئر کو پیدا نہیں کیا، کبھی کسی سائنسدان کو پیدا نہیں کیا، میجر اور جنرل اور کرنل کو پیدا نہیں کیا۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ جو اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں، آپ نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا آپ نے بھی اس وعدے کو پورا کیا ہے یا نہیں؟ آپ کے اوپر بھی کروڑوں پہ خرچ ہوتے ہیں، علماء پہ، طلباء پہ، ان پہ بھی پیسے عوام کا خرچ ہوتا ہے، ان پہ عوام کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن مدارس نے قوم سے جو وعدہ کیا ہے مدارس اس وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ آپ نے جو قوم سے وعدہ کیا تھا ہم تمہیں بڑے بڑے انجینئر دیں گے، سائنسدان دیں گے، تم نے قوم سے جو وعدہ کیا تم اس کو پورا نہیں کر رہے۔ آج آپ کالجوں کا حال دیکھ لیں، آج آپ یونیورسٹیز کا حال دیکھ لیں، تباہ حال ہو چکے ہیں بہت سارے ادارے، بہت سارے اداروں کے اندر زبوں حالی پیدا ہو گئی ہے۔ تم بھی جو ہے چندوں کے اوپر پل رہے ہو، تم بھی چندوں کے اوپر پڑھ رہے ہو، فرق یہ ہے کہ تمہیں حکومت کی طرف سے فنڈ ملتا ہے، ہمارے اوپر جو فنڈ خرچ ہوتا ہے وہ عوام خرچ کرتی ہے۔
تمہارے لیے حکومت نے فنڈ مقرر کیا ہے جو ایک عوام سے ٹیکسز کی شکل میں وصول کیا جاتا ہے، وہ بھی عوام کا پیسہ ہے، لیکن وہ عوام سے زبردستی وصول کیا جاتا ہے، چاہے عوام کی رضا ہو یا نہ ہو، مجبوراً عوام کو وہ پیسہ دینا پڑتا ہے اور وہ پیسہ تم پر خرچ ہوتا ہے۔ لیکن مدارس کو جو پیسہ عوام دیتی ہے، قوم جو مدارس پہ پیسہ خرچ کرتی ہے، وہ پیسہ قوم اپنی رضا سے، اپنی خوشی سے دیتی ہے، وہ پیسہ عوام اپنی خوشی سے دیتی ہے، اس لیے کہ عوام کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر مدارس جو کام کر رہی ہے شاید وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہو۔ تو مدارس نے تو آپ سے یہ وعدہ ہی نہیں کیا کہ ہم نے آپ کو انجینئر دینے ہیں، ہم نے آپ کو ڈاکٹر دینے ہیں، ہم نے آپ کو سائنسدان دینے ہیں، وہ ایٹم بم بنائیں گے، وہ دوائیاں بنائیں گے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کرونا آیا آپ نے دوسروں سے ویکسین خریدنا شروع کر دی، آپ نے دوسروں سے ویکسین مانگنا شروع کر دی، آپ نے اپنا کیا بنایا ہے؟ آپ نے اربوں کھربوں روپے عوام کا کھایا، آپ نے تو عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ تو دوسروں کے محتاج ہیں، آپ تو دوسروں کی نقالی کرتے ہیں، خود تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدارس دشمن نہیں، اسلام دشمن ہے۔ یہ اصل میں علماء کے دشمن نہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ یہ چندہ سسٹم تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والے یہ تو حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس کو صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج کل وہاں پر ایک اونچی سی جگہ بنی ہوئی ہے، بالکل واضح طور پہ، نمایاں طور پہ وہ جگہ معلوم ہوتی ہے۔ آپ وہاں جائیں گے آپ کو وہ جگہ خالی نہیں ملے گی، لوگ وہاں اس سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر فقراء اور مساکین صحابہ کرام اللہ کے رسول سے علم حاصل کرتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم تمہیں ڈاکٹر دیں گے، انجینئر دیں گے، بلکہ وہ حضور علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرتے تھے، وہ قرآن کی آیات کو یاد کرتے تھے، پھر قرآن کی ان آیات کو اور ان احادیث کو وہ امت تک پہنچایا کرتے تھے۔ آج صحیح سالم جو دین ہم تک پہنچا ہے یہ ان کی محنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اصحاب صفہ میں سے تھا، میں بھی حضور علیہ السلام سے آپ کی احادیث مبارکہ یاد کیا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میری حالت ایسی ہو جاتی کہ میں نڈال ہو جاتا، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر مرگی کے دورے پڑ گئے ہیں، لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھتے تھے کہ مرگی کے دورے ختم ہو جائے۔ فرماتے تھے مرگی کے دورے نہیں، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے، شدید قسم کی بھوک کی وجہ سے مجھ پر دورے پڑتے تھے۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں ہم مدارس کو ختم کریں۔ میرا چیلنج ہے آپ جتنا کر سکتے ہیں کوشش کر لیں، آپ خود ختم ہو جائیں گے، آپ خود مٹ جائیں گے، مدارس کو کبھی آپ مٹا نہیں سکیں گے، کبھی ختم نہیں کر سکیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے 4 منصب بیان کیے ہیں۔ یہ پیغمبر قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، نمبر 2 یہ پیغمبر قرآن کی آیات کی تعلیم دیتا ہے، نمبر 3 یہ پیغمبر حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیتا ہے، نمبر 4 یہ پیغمبر لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے نفوس کو گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کرتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ نے فرمایا یہ نبی قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی آیات کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن کب تک باقی رہے گا؟ قیامت کی صبح تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آتی یہ قرآن باقی رہے گا، یہ قرآن پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت ہوگی، اور تلاوت تب ہوگی جب آپ قرآن کسی کو سکھائیں گے۔ تو جب قرآن کسی کو سکھائیں گے ظاہر سی بات ہے وہ کوئی جگہ ہوگی، وہی جگہ مدرسہ ہے، اس کے لیے 4 دیواری کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ تعلیم آپ اسکول کے اندر بھی دے سکتے ہیں، یہ تعلیم آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ ترکی کے اندر جب مصطفیٰ کمال اتا ترک آیا اور مدارس کو ختم کیا، مساجد کو ختم کیا، علماء کو گرفتار کیا، شہید کیا، تو اس وقت علماء نے محنت کی، اپنے گھروں کے اندر، تہخانوں کے اندر بچوں کو حافظ بنایا، عالم بنایا۔ آپ مدارس کو ختم کر دیں، قرآن کو ختم نہیں کر سکیں۔ جب تک قرآن رہے گا، قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن سیکھا جاتا رہے گا، قرآن کو سکھایا جاتا رہے گا، اور جہاں قرآن سیکھا جائے، سکھایا جائے، وہی مدرسہ ہے۔ تو مدرسہ کبھی ختم نہیں ہوگا، مسجد کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ لاکھ کوشش کر لیں۔
یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، ڈاکٹر دیے ہیں، انجینئر دیے ہیں، سائنسدان دیے، مدارس نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ وعدہ آپ نے قوم سے کیا تھا، آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو تو 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، آپ تو روڈوں پہ نکل آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 20 امام جمع ہو گئے ہو یا مدرسے کے 20 استاد جمع ہو گئے ہو، روڈ پہ کھڑے ہو گئے یا پریس کلب کے سامنے انہوں نے احتجاج کیا ہو کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں؟ لاک ڈاؤن کے اندر کتنے علماء وہ بھی پریشان ہوئے، جیسے عوام متاثر ہوئی اسی طرح علماء بھی متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا علماء نے احتجاج کیا ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ائمہ نے احتجاج کیا ہو، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کے مدرسین نے، خادمین نے، اساتذہ نے احتجاج کیا ہو۔